اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر تنویر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم اپنے فالوور کے سامنے جس حوالے سے ویڈیو بنانے جا رہے ہیں، اس میں ہمارا جو مین مقصد ہے وہ امن، محبت، پیار کا درس دینا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند دن پہلے جڑاں میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں تقریباً 30 سے زیادہ گرجا گھروں کو نظر آتش کیا گیا، اور اسی طرح ہمارے مسیح بھائیوں کے گھروں کو جلایا گیا۔ بظاہر تو کوشش کی گئی تھی کہ وہاں کے مقامی جو لوگ ہیں مسلمان، انہوں نے ایسا کام کیا ہے، جبکہ ہم نے جو اپنے ذرائع سے کوشش کی ریالٹی کو جاننے کی، تو پتہ چلا کہ وہاں کے جو بیسیکلی مقامی لوگ تھے وہ شریک نہیں تھے، کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو روکتے رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی اس کے پیچھے ایک بہت خوفناک گھنونا کھیل کھیلا گیا ہے۔ وہ کیوں کھیلا گیا ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کچھ دن پہلے انڈیا میں ایک گھنونا کھیل کھیلا گیا تھا ہندوؤں کی طرف سے ہماری مسیح جو برادری ہے ان کے ساتھ، اور ہماری طرف سے، ہمارے ملک کے لوگوں کی طرف سے، ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں ان کی طرف سے بھی مذمت کی گئی تھی اس حوالے سے۔ تو ہمارا جو اندازہ ہے، خیال ہے، وہ یہ لگ رہا ہے کہ اسی کے حوالے سے جو ہے ہمارے ہمسایہ جو ممالک کی ایجنسیوں نے اس واقعہ کو جو ہے اپنا اس طرح کا جو خوفناک جو کھیل کھیلا گیا ہے، اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اور میں اپنی حکومت سے گزارش کروں گا کہ جتنا بھی ہو سکے زیادہ زیادہ کوشش کی جائے کہ وہ لوگ جو اس گھنونے کھیل میں شامل تھے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ ہمارے ملک کو بدنام نہ کر سکے۔ بیسیکلی یہ صرف اور صرف ہمارے ملک کو بدنام کرنے کے لیے کہ جی ہمارے ملک میں تو جو ہے وہ تو آپس میں ہم آہنگی نہیں ہے، تو یہ مسلمان تو صرف جو ہے اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں، دوسروں کو جو ہے وہ پرمیشن نہیں دیتے کہ وہ بھی اس ملک میں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں اس حوالے سے۔ میں چونکہ انگریزی کا پروفیسر ہوں، اور میرے پاس جو ہے وہ ہر طبقے سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، میرے پاس اسکالر بھی آتے ہیں، اور اسی طرح میرے پاس کچھ پادری بھی پڑھنے آتے رہے ہیں۔ اور ایک ماضی کا ایک واقعہ میں سنانے لگا ہوں اس حوالے سے کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، بڑا ہی میرے قریب تھا وہ بچہ، وہ پادری کا رول بھی پلے کر رہا تھا۔ میری جب بھی کلاس شروع ہوتی تھی تو میں اپنی کلاس کو قرآن پاک کی تلاوت کے بغیر شروع نہیں کرتا تھا، تو اکثر پھر جب بھول جانا تو اس نے خود کہنا کہ سر وہ آج تلاوت نہیں ہوئی، تو اس نے خود جو ہے تلاوت سے ہماری کلاس کا آغاز کرواتا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر طرح کے مذاہب کے لوگ آتے تھے، تو ہم نے بڑے پیار محبت سے ان کو پڑھایا، اور کبھی بھی اس طرح کی نوبت نہیں آئی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں، ہمیں پیار سے، محبت سے، امن سے چلنا ہے، اور ہمارا مذہب تو ویسے بھی بڑا امن پسند مذہب ہے۔ تو یہ جو چند لوگ جو ہیں جو اس ہمارے مذہب میں جو کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، بیسیکلی میں یہی کہوں گا کہ وہ حقیقت میں وہ ہمارے مذہب میں سے نہیں ہے، وہ انہی جو میں نے کہا تو ماضی کے جو واقعات ہوئے انڈیا میں اسی کا حصہ لگتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں ہمارے ملک کو بدنام کیا جائے۔ تو ہم کسی بھی حال میں ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے ملک میں افراتفری پیدا کی جائے یا اس طرح کے حالات پیدا کیے جائیں۔ تو میں حکومت سے التجا کروں گا کہ ہر حال میں وہ لوگ جنہوں نے اس طرح گھنونا کھیل کھیلا ہے، وہاں پر ان کو جو ہے عبرتناک سزا دی جائے۔ تو میں مزید اپنا پیغام اپنے لوگوں کو یہی دوں گا کہ خدارا دیکھیں، جب ہم امن سے رہیں گے، پیار سے رہیں گے، تو ہمیں یہ دنیا کو بھی جنت بنا سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی ویلیوز کو رسپیکٹ دینا ہوگی۔ ہمیں
دوسروں کے مذاہب کو رسپیکٹ دینا ہوگی. اگر ہم دوسروں کے مذاہب کو رسپیکٹ دیں گے تو وہ بھی ہمارے مذاہب کو رسپیکٹ دیں گے. اور جبکہ اللہ کا شکر ہے میں بڑا خوش ہوا جب مجھے مختلف جو میں نے خبروں میں دیکھا کہ ہمارے علماء حضرات بھی گئے ہیں وہاں پر، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے دکھ میں وہ شریک ہوئے ہیں. تو اچھی بات ہے، ہونا بھی یہی چاہیے. تو امید کرتے ہیں کہ دوبارہ کوئی بھی ہمارے ملک میں ایسا واقعہ نہیں ہوگا، اور ہماری جو حکومت ہے سخت نوٹس لے گی ان لوگوں کے خلاف جو اس طرح کے گھنونے خطرناک واقعہ میں ملوث تھے. تو انشاءاللہ آگے دوبارہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.